فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا کیا ہو گیا اے مسلمانوں کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے اور اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جس کو اللہ نے بھٹکایا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ جب احد میں کچھ لوگ چھوڑ گئے
تو کچھ کا خیال تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور کچھ کا خیال تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو کہا کہ تمہاری منافقین کے بارے میں دو اوپینینز ہو گئیں، دو رائے ہو گئیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ جیسا کہ وہ گمراہ ہوئے، تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا تاکہ تم برابر ہو جاؤ. لہٰذا ان منافقین میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. اگر وہ ہجرت نہ کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور نہ ان کو ولی اور مددگار بناؤ. تو اس وقت ہجرت فرض تھی، تو کہا جو لوگ ہجرت نہیں کرتے تو سمجھو وہ منافق ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جنگ ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کو قتل کر دو، ان سے قتال کرو. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ استثناء ہے. ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسے لوگوں کو جا کر ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے، پکا عہد ہے، جس قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے اس میں اگر وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو قتل نہیں کرنا. یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے، صرف سرکش قوتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مسلح ہو کر ہتھیار اٹھا کر باغی ہو کر آتے ہیں. تو کہا ایسے نہیں کہ اگر انہوں نے تم سے معاہدہ کر لیا تو ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا. اگر اللہ چاہے تو ان کو تم پر مسلط کر دے تو وہ تم سے جنگ کرتے. اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی دست درازی کی سبیل نہیں رکھی. ہے تو کافر لیکن انہوں نے تمہیں صلح کا پیغام بھجوا دیا تو اب ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے منافق، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی. جب کبھی وہ جنگ کی طرف لوٹائے گئے، یعنی جب بھی ان کو جنگ کا موقع ملا تو وہ کود پڑیں گے، اس میں کود پڑیں گے. اور اگر وہ تم کو نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ تم کو نہ چھوڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے تو پھر وہ سازشی گروپ، تو یہ فتنہ پرداز ہیں. ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے، ان سے تم لڑ سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں، درست نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ ہے کہ غلطی سے نشانہ چوک گیا، تیر لگ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا غلطی سے تو آزاد کرے گا ایک مومن غلام کو، اور خون بہا یعنی بلڈ منی ہوگی جو سپرد کی جائے گی اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. تو اب کیا ہے کہ اگر کسی غلطی سے کوئی شخص مر گیا تو اب کیا ہوگا؟ اس کے وارثوں کو بلڈ منی دینا ہوگی. اگر وہ مقتول مسلمان ہے اور دشمن قوم میں رہ رہا ہے حالانکہ وہ مومن ہے تو کیا کرو گے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو گے. اب دیکھیں کہ غلاموں کے لیے کیسی کیسی ریلیکسیشن، کہ کوئی بھی قصور ہو جائے تو غلام آزاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا. کب پتہ نہیں، وہ ایک بنے گی، ایک امت مسلمہ کی اپنی ایک ریاست، اسٹیٹ بنے گی، وہ خلفائے راشدین کو فالو کریں گے. وہ کب ہوگا؟ جب تک وہ نہیں ہے، یہ سسپینڈڈ ہے، معلق ہے. تو پھر اس پہ کہا کہ پھر ایسا کرو، ہر چیز پہ ایسا ہوگا، پہلے غلام آزاد کرو، نہیں تو پھر ایسا کر دو، پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا خیرات کر دو. تو اس پہ بار بار یہ والی چیز آئے گی. تو کیا کرو گے؟ ایک غلام کو آزاد کرو گے. اگر وہ ایسے قبیلے سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہے تو اس مقتول کے ورثاء کو تم دیت دو گے، ان کے حوالے کرو گے اور ایک غلام کو آزاد کرو گے. جو نہ پائے، اب غلام اگر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 2 ماہ کے روزے متواتر پے در پے رکھنا ہوں گے. یاد رکھیے جب بھی متتابعین کی بات ہوتی ہے تو 2 ماہ کے مسلسل، تو ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا تو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے.
اور جو کسی مومن کو قتل کر دے متعمدن جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبائر میں سے کہا نا کہ قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا، سب سے پہلی سزا جہنم، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دوسری سزا، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اس پہ اللہ نے لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے۔ کہا کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ ایسا سمجھے جیسا کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ اتنا بڑا آنر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہا کرو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے پاس بہت ہی غنیمتیں ہیں، یہ ان ملکوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں۔ حضرت اسامہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا تو اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جان کے خوف سے پڑھ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو ایک لیگل لا ہے، قانونی، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ دیا مسلمان تو ہو گئے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے احکام توڑتا تو گناہ گار ہے، فاسق، اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو کہا کہ اگر اس نے پڑھ لیا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کیا تھا؟ تو بہرحال حضرت اسامہ کافی دن تک وہ رنجیدہ رہے کہ کاش میں اس کو قتل نہ کرتا۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے تم بھی تو کافر تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، سخت روش اختیار نہ کرو، بدگمانی مت کرو، مال غنیمت کے چکر میں مت پڑو، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے ایمان والے معذوری کے بغیر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے، مزے سے، اور کچھ میدان جنگ میں ہیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو دونوں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رونے لگے کہ وہ نابینا تھے اور میدان جنگ میں جا نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے ان کی ایسی قدردانی کی۔ ایک تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بتایا گیا کہ آپ نے کیوں تیوری چڑھائی اور آپ نے کیوں ان سے اعراض کیا کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ روئے تو غیر اولی الضرر، تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا اترا، اور سب سے کم آیت کا یہ ٹکڑا یعنی سب سے چھوٹی وہی غیر اولی الضرر ہے، تو بعد میں اس کو فٹ کیا گیا۔ تو کہا معذوری کے بغیر۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو، محنت، کوشش، جد و جہد کرنے والوں کو، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر درجہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی، بیٹھنے والوں پر انہیں اجر عظیم ملے گا۔ کئی رینکس ہیں، کئی گریڈز ہیں، درجات منہ، ان کے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ جن کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ گناہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو کہا ان سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، کہاں پڑے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مجبور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت بڑی نہ تھی، تم ہجرت کر جاتے، تم جگہ چھوڑ جاتے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث کہ وہ 99 لوگوں کا قاتل، 100 لوگوں کا قاتل، کیونکہ اس نے ہجرت کی، ابھی ہجرت کی نیت سے چلا ہی تھا کہ فرشتے آ گئے، تو اللہ نے اس جگہ کو سمیٹ کے اس کو جنت میں پہنچا دیا، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو فرمائے کہ جو انسان ما من رجل یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ما من رجل یسلک، جو چلتا ہے علم کی طلب میں، یطلب علم کی طلب میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب یہاں پہ مہاجر بن کے آئے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
इल्ला अलमुस्तदअफीन मिनर रिजाल, मगर मजबूर मर्द और औरतें और बच्चे जो कोई हीला ज़रिया नहीं पाते, वाकई वो बेबस हैं और ना ही उनको कोई रास्ता मिलता है। अल्लाह उनकी मजबूरियों को जानता है। फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ु अन्हुम, तो वो लोग बईद नहीं कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे, और अल्लाह ही दरगुजर फरमाने वाला बख्शने वाला है, अल्लाह ही फैसला करेगा। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि, और जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा ज़मीन में बहुत ही कुशादगी पाएगा और फराखी। वमन यखरुज मिन बैतिही, और जो अपने घर से निकला हिजरत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फिर रास्ते ही में उसे मौत आ गई, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे हो गया, लाजिम हो गया, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह नियतें जानता है। तो अबू सलमा एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मस्जिद मेरे घर से दूर है। आपने फरमाया कि दियारुकुम तुक्तबु आसारुकुम, जब तुम घर से निकलते हो तो तुम्हारे कदम गिने जाते हैं, तुम्हारे निशाने कदम गिने जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में उनको डिपॉजिट किया जाता है। तो जितना कोई सफ़र तय करके आता है तो अल्लाह ताला उसको उतने अपने ख़ास पैमानों से और फजलो करम से नवाजते हैं। वइज़ा दरबतुम फिल अर्दी, और जब तुम सफ़र के लिए निकलो तो तुम पर कोई मुज़ाहिका नहीं कि तुम नमाज को कम कर लो, ये सलातुल क़स्र, खुसूसन जब तुमको अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। कहा अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला युहिब्बु अन तुअता रुखसहु कमा युहिब्बु अन तुअता अज़ाइमुहु अन तुअता रुखसहु, अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि उसके ये गिफ्ट्स, ये रुखसतें कबूल की जाएं जैसा कि उसकी अजीमतें कबूल की जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला को पसंद है नमाज क़स्र या तयम्मुम का, ये जो रिलैक्सेशन अल्लाह ताला ने दी उसको कबूल करना, और फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से सदका होता है, इसको वसूल करो। इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, यकीनन काफिर तुम्हारे लिए वाज़िह दुश्मन है। वैज़ा कुंत फ़ीहिम, और जब आप मुसलमानों के दरमियान हों, आप उनको नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हों, तो उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो और वो अपने असली है, जिस सलातुल खौफ की बात हो रही है कि सबको शौक़ होता था कि आपके पीछे नमाज पढ़ें, तो फरमाया कि आप एक रकात पढ़ाएं तो आधी फ़ौज आपके पीछे नमाज पढ़ेगी, और अपने असली है, अपने हथियार वो लेकर रखें। तो क्या फरमाया था, एक इल्हा सुम्मा तवक्कल, ऐसा नहीं करना घर को खुला छोड़ देना और कहना नहीं अंदर कोई दुश्मन नहीं आएगा या रोड के दरमियान जाके खड़े हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। तो बहरहाल वो एक जमात आएगी, आप एक रकात पढ़ाएंगे और फिर आप खामोशी से खड़े हो जाएं इमाम साहब, और पीछे वो 2 रकात मुकम्मल करके वो पीछे चली जाए, और फिर वो पीछे वाली जमात आगे आएगी, वो 1 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ेगी और दूसरी खुद मुकम्मल करेगी। इमाम की 2 रकातें और सब की 2-2 रकातें हो गई। फ़ाइज़ा सजदू, फिर जब वो सजदा कर चुके हैं तो वो तुम्हारे पीछे से चले जाएं, और चाहिए दूसरा गिरोह आए जो दुश्मन की तरफ मुतवज्जे था, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो आपके साथ नमाज पढ़ें। जी नहीं, वो पढ़ेंगे ना नमाज, इमाम साहब तो खामोशी से खड़े रहेंगे ना, वो 2 रकात मुकम्मल करेंगे, 1 रकात इमाम साहब के पीछे और दूसरी खुद से मुकम्मल करेंगे, और फिर वो पीछे नमाज उनकी हो गई, बस बात ख़त्म। अब जो दूसरी फ़ौज जो अब वो चौकन्नी थी, तो अब वो आगे आएगी, 1 रकात इमाम साहब के पीछे और दूसरी अलग से। जी हाँ बिल्कुल, नमाज सलातुल खौफ पहले 2 शुरू हुई थी ना, फिर अल्लाह ताला ने इसको पूरी उम्मत पे तकसीम कर दिया कि अब ये सलातुल क़स्र है जो हम सफ़र में पढ़ते हैं, चाहे खौफ हो चाहे अमन हो, तो अल्लाह की तरफ से ये एक खूबसूरत गिफ्ट है। जी तो कहा उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो वो आपके साथ नमाज पढ़ें और अपनी ढालें पकड़ के रखें, मोहतात और चौकन्ना रहें, अपने असलहे उठा कर रखें। कुफ़ार ताक में हैं कि तुम अपने असली है से गाफिल हो और अपने सामान से, तो वो तुम पर एक ही दम कूद पड़े, हमला आवर हों। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई मुज़ाहिका नहीं अगर तुम्हें बारिश की तकलीफ़ हो, यानी फिसलन हो गई, या तुम बीमार हो तो अपने असलहे उतार कर रखो और चौकन्ने रहो, अपना बचाव करते रहो। यकीनन अल्लाह काफिरों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब। तो फरमाया कि अज़कार भी ये ज़र्रा बख्तर की तरह हैं, जितने ज़्यादा उतने मज़बूत होंगे।
کہ جیسے تیر مڑ کر نشانہ باز کو لگے، تو مستقل ذکر و اذکار میں رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قلعے میں رہنا ہے، تو اپنے آپ کو حصار میں رکھنا ہے، حفاظت میں رکھنا ہے۔ اب تو ویسے ذکر و اذکار کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور بیماریوں سے اور ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں۔ تو یہ قلعے کی طرح ہے، انسان ان کی پروٹیکشن میں، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ اور کہا کہ روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو اور اذکار کا غلاف پہن لو۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے مضبوط ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اذکار۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو آداب و شرائط کے ساتھ۔ اب نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، وہ کہا نا کہ جنت پہ جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، اگر آیت الکرسی پڑھیں گے ہر نماز کے بعد۔ اور پھر تسبیحات فاطمہ، جو حضرت فاطمہ گئیں غلام لینے کے لیے اور آپ نے ان کو یہ والی تسبیحات دیں، اور یاد رکھیے تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے ایک تو اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں گے، اور کہا تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، اور بھی سنت جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھتے رہیں۔ اور فرمایا کہ تسبیحات فاطمہ جب پڑھتے ہیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نہ ہر نماز کے بعد، ہاں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ہاں مطلب فرائض یا پوری نماز مکمل کر کے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز لازم ہے ایمان والوں پر پابندی اوقات کے ساتھ، فرضیت اوقات کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں کہ آپ اس وقت، ہاں خیر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھنی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم گروہ کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، دشمن کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو، گھات لگا کر بیٹھو، تو ہر چیز کا طریقہ ہے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو انہوں نے تکلیف اٹھائی جیسا کہ تم اٹھا رہے ہو، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تو کفار کو تو ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ اور اللہ جاننے والا حکیم و دانا ہے۔ نہیں وہ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا ٹائم وہی اس میں بہت ریلیکسیشن ہے کہ بہت ہاں بالکل جانا ہے تو 1 گھنٹہ مغرب کی نماز کے کم از کم 1 گھنٹے بعد جی، اس کے بعد یہ ہے کہ پوری رات صبح کی نماز تک ٹائم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو درست ہے اور حق کے ساتھ ہے اور سچی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو یہ کتاب اور قانون اور بصیرت سکھائی، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ ہوں، یعنی آپ خائنین کی طرفداری نہ کریں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور آپ ان لوگوں سے سفارش مت کریں، ان سے بحث مت کریں، ان کی حمایت مت کیجیے جو خود اپنی ہی خیانت کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اپنی حرکات کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جب بھی وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہی ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وہ ہے نا کہ تم میرے پاس ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے مخالف کے حق میں، جو شخص غلط تھا اس کے حق میں آپ نے سفارش کر دی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا کہ وہ شخص غلط تھا۔ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم وہ ہو جو تم جدل کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو ان مجرموں کی طرف سے۔ اب رشتہ داروں نے آ کے بہت شور مچایا تو اللہ نے فرمایا کہ تم آج تو ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، روز محشر کیا کرو گے؟ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ جو کوئی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر کمائی کرتا ہے، کمائی اپنے لیے اس کے وبال جان ہوگی، گناہ کا نقصان اپنے لیے ہی وبال ہے۔
اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً اور جو کوئی بلا ارادہ گناہ کرے یا جان بوجھ کر کرے پھر کسی بے قصور پر تہمت لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا، گناہ کی شدت میں اس نے مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اب آپ سے خطاب ہے اے نبی، اگر اللہ کی آپ پر فضل و رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا تو یہ بنو ظفر انہوں نے تو آپ فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں۔ ایسی انہوں نے چرب زبانی سے کام لیا کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو کتاب و حکمت اور علم بہت بڑا فضل ہے۔ پھر چلیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے انسان کو اشرف کیوں بنایا؟ علم کی وجہ سے۔ سب سے پہلی آپ کو جس چیز کے بارے میں آرڈر کیا گیا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ حضرت علی کا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال فإن العلم یفنی عن قریب۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں، ہمارے لیے علم اور لوگوں کے لیے، جاہلوں کے لیے مال ہے۔ مال تو ختم ہو جاتا ہے لیکن علم ختم نہیں ہوتا، تو علم کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ تو کہا کہ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا لوڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا کہ فخر ہائے مجھے تو علم ہے، تو کہا کہ وہ اس کو پتا کہ اس کی بارگاہ میں کون سا علم مقبول ہے اور کون سا مردود، کہ وہ دودھ کڑیا، وہ ابلا دودھ اللہ لوڑ دے، جی ختم کر دے۔ تو فرمایا تین چیزیں علم کے لیے ضروری ہیں کہ طریقہ ہو، میتھڈ ہو، انوائرمنٹ جو ماحول انسان بنا کے رکھے، اور کنٹینٹ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں۔ یہ جو خسر پھسر کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، لیکن تین طرح کی سرگوشیاں کر سکتے ہو۔ الا من امر بصدقۃ جو کسی کو صدقے کی تلقین کرے، نیکی کا حکم دے۔ تو چلو اگر محفل میں بیٹھا ہے اور اس سے اچھی بات کر رہا ہے، اس سے اچھی بات کا مشورہ دے رہا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ او معروف یا نیکی کا حکم، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دو، خاص طور پہ ساس بہو کے درمیان یا دو لڑنے والے لوگوں کے درمیان۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل؟ فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور فساد کرانا کیا ہے؟ کہا ہی الحالکہ، یہ دین کو ختم کر دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے۔ آپس میں صلح کروانا بہترین صدقہ ہے، جو صلح کرائے گا جہنم سے اللہ اس کے لیے نجات لکھ دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، اور پیروی کرے ایمان والوں کے راستوں کے علاوہ، یعنی ایمان والوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور راہ پہ چلے گا تو ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔